وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے لے کر 185 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ لقد البتہ تحقیق، لقد البتہ تحقیق، لام اور قد تاکید کے لیے ہے۔ سامع سن لی، سامع سن لی، اللہ اللہ نے، اللہ اللہ نے، قولا بات، قولا بات، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، قالوا کہا، قالوا کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ، فقیر فقیر ہے، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، ونحن اور ہم، اغنیاء مالدار ہیں، اغنیاء مالدار ہیں۔ فقیر یعنی محتاج ہے۔ بنی قینقاع کی یہود نے بطور تمسخر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس طرح کا استہزاء ان کی فطرت بن چکا تھا۔ سنکتب یقیناً ہم لکھتے ہیں، سنکتب یقیناً ہم لکھتے ہیں، یہاں سین تاکید کے لیے ہے۔ ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کو بھی، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کو بھی، الانبیاء انبیاء کا، الانبیاء انبیاء کا، بغیر حق نہ حق، بغیر حق نہ حق، ونقول اور ہم کہیں گے، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقو تم چکھو، ذوقو تم چکھو، عذاب عذاب، عذاب عذاب، الحریق جلانے والا، الحریق جلانے والا۔ قرآن مجید نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک نہایت ہی ایمان افروز تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے جو اس کو زیادہ بہتر صورت میں قیامت کے دن واپس ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ایسا وجد انگیز ترغیبی کلام ہے کہ نہ دینے والے ہاتھ بھی دینے کو بے قرار ہو جائیں، اور بخیل سے بخیل شخص بھی اس کو سن کر اپنے قلب کو کشادہ پائے، اسے الٹے تمسخر کا ذریعہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ لیجئے اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہو گئے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ ان بیوقوفوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اس عطا کیے ہوئے مال کو بہترین جگہ خرچ کرنے کی ترکیب بتا رہا ہے۔ نہ تو اس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس نے حکمت کی بات بتائی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو وہ تمہیں کئی گنا زیادہ ثواب کی صورت میں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کے تمام اعمال اور نیتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ انہی لوگوں کے آباء و اجداد نے نبی کو بلا وجہ قتل کیا اور یہ اس بات پر خوش ہیں، اس لیے یہ بھی گناہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی انہی بد عملیوں کی وجہ سے ان کو بھڑکتی آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظالمانہ کام نہ ہوگا بلکہ یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ذَلِكَ یہ بما بسبب اس کے جو، بما بسبب اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اور یہ کہ، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ
اللہ اللہ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید واسطے بندوں کے، للعبید واسطے بندوں کے۔ عبید جمع ہے، اس کا واحد عبد ہے۔ عبادت گزاروں کو عباد اور غلاموں کو عبید کہتے ہیں، لیکن جب عبید کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے پھر اس سے تمام بندگان خدا مراد ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے تمہاری اپنی ہی کمائی تمہارے سامنے آئے گی، یہ تمہاری بدعمالیوں کا صلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اور یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، رحیم کریم ہے۔ یہاں پر ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، اور میں نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتا یا ذرا بھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنی نافرمانی، بد اعتقادی، بد اعمالی اور معاصی کی وجہ سے شدید تر سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ الذین جن لوگوں نے قالوا کہا ان بلا شبہ اللہ نے عہد لیا ہے الینا ہم سے اللہ یہ کہنا نؤمنا ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان ایسی قربانی تاکلو کہ کھا جائے اسے النار آگ۔ قل آپ کہہ دیں قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم تم نے کہا فالما پھر کیوں قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے تورات میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جیسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کا یہ قول صریح جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے۔ اب یہود سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر جن انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے یہ صریح بہتان اس لیے گڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے ایک عذر کا کام دے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کس حد تک پابند ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ وہ جھٹلائیں آپ کو فقد تو تحقیق كُذِّبَ جھٹلائے گئے رسول بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ وہ لائے تھے بالبینات واضح دلائل والزبوری اور صحیفے والکتاب
اور کتاب، والکتابی اور کتاب، المنیر روشن، المنیر روشن۔ اس آیت میں بینات سے مراد معجزات ہیں۔ زبور سے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور نصیحت نامے، اور کتاب منیر سے مراد ایسی جامع کتاب ہے جس میں اوامر و نواہی، اخلاقیات، قصص اور مواعظ سب کچھ موجود ہو، جیسے تورات اور قرآن کریم ہے۔ یعنی یہود نے آتشین قربانی پیش کرنے والے انبیاء کو قتل کیا، اور بہت سے رسول جو معجزات، نصیحت نامے اور جامع کتابیں لے کر آئے تھے انہیں بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو تعجب نہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ صبر سے کام لیجئے۔ اس آیت کریمہ میں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس ذائقۃ چکھنے والا ہے، ذائقۃ چکھنے والا ہے، الموت موت کو، الموت موت کو، وَإِنَّمَا اور بلا شبہ، وَإِنَّمَا اور بلا شبہ، توفون پورے ملیں گے، توفون پورے ملیں گے، اجورکم تمہارے اجر، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامت قیامت کے دن، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن پھر جو زحزح دور کر دیا گیا، زحزح دور کر دیا گیا، عن النار آگ سے، عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کر دیا گیا، وادخل اور داخل کر دیا گیا، الجنت جنت میں، الجنت جنت میں، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، الحیات زندگی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، الدنیا دنیا کی، مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا، متاع الغرور سامان دھوکے کا۔ یعنی موت تو ہر ایک کو آ کے رہے گی، موت زندگی کا ایک طبی نتیجہ ہے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس تصور کا رد ہے کہ موت گناہ اور پاپ کی سزا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنتیوں کو دنیا میں موت سے گزارا نہ جاتا۔ انبیاء علیہم السلام کو موت آئی ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اگر موت گناہ کی سزا ہوتی تو ایسی برگزیدہ ہستیوں کو کیوں کر موت آتی؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک مخصوص حکمت کے تحت ایک متعین مدت تک کے لیے اپنا کام کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی ترشی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا نادان، غرضے کے انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے۔ موت کے ساتھ ہی اس سے یہ خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا ہے یا ناکام۔ ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو دین کے معاملہ میں ہر طرح کی گستاخی اور بے باکی سے محفوظ فرمائے، اور ہم کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت فرمانبرداری نصیب فرما،
اور ملعون مغضوب اہل کتاب یہود و نصارہ کی بدخستوں سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کو ظاہراً باطناً پابندی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔